ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ عمران خان سیاسی قیدی ہے. جو سمجھتا ہے کہ کوئی فوجداری مقدمات اس کے خلاف قائم ہوئے ہیں یا یہ کہ اس کو سزا کر دی گئی ہے تو اس لیے وہ کوئی مجرم بن گیا. مجرم وہ ہے جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے ماشاء اللہ پر تول رہے ہیں اور جن کو پوری کی پوری قوتیں جو ہیں جو مقتدر حلقے ہیں اس وقت پورے کے پورے ان کی جو ہے ثنا خوانی پر سارا لگا ہوا ہے ساری دنیا. تو مجرم وہ ہیں, سزا یافتہ وہ ہیں. اور عمران خان ایک سیاسی قیدی ہے. اس کے خلاف جتنے مقدمات قائم کیے گئے ہیں اس کا ریئیکشن آپ عوام میں دیکھ لیجئے گا. اس کا ریئیکشن یہ ہے کہ آپ نے جتنے پابا سلاسل کیے ہیں, جتنے پی ٹی آئی کے لوگ توڑے ہیں, جتنوں کو آپ نے جو ہے میڈیا پر لے جا کر بیانات ان کے دلائے ہیں, توبہ طائب جن کو کروایا ہے, اس کا ریئیکشن عوام میں یہ ہوا ہے کہ اس کا ووٹ بینک جو ہے گراف بڑھتا چلا گیا ہے, آسمان کی بلندیوں پر گراف بڑھتا چلا گیا ہے, آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے پولز جو کیے ہیں, ایشو کیے ہیں, ریلیز کیے ہیں, اس میں بھی عمران خان ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو دی ادرز باقی قائدین سے ان کا جو ہے پول بہت اوپر آیا ہے. تو ان کی پذیرائی عوام میں بدستور بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس کی شاخسانے میں جو ہم نے پٹیشن کی ہے اور جو بشرا بی بی ان کی جو زوجہ نے یہاں خدشات کا اظہار کیا ہے, ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اور یہ میں ایک ریٹورک کے طور پر یا ان کی ایک بیوی ہونے کے ناطے سے ایک تجسس کے طور پر نہیں کہہ رہا, بلکہ یہ جینوئنلی اس کا خطرہ ہے ان کو. یہ بدقسمتی سے 1952 سے ہم نے لیاقت علی خان کو شہید ہوتے دیکھا ہے, بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید ہوتے دیکھا ہے, بے نظیر بھٹو کو شہید ہوتے دیکھا ہے. جو بھی ہماری پاپولر قیادت آتی ہے جانے کیوں اس کا جو ہے اس کو لحد میں اتار دیا جاتا ہے. تو عمران خان کی بھی زندگی کو جینوئنلی خطرہ ہے. آج آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جب وہ عدالت میں پیش کیے گئے ہیں, جیل ہی میں عدالت لگی, تو اس میں بھی آج ان پر واضح عیان نظر آ رہا تھا کہ ان کا وزن کم ہوا ہے. اور وزن کم ایسے نہیں ہوتا ہے, یا تو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے یا ان کو ایسے ماحول میں جو ہے رکھا جا رہا ہے کہ ان کا جینا جو ہے مشکل ہو جائے. تو ہم نے خدشات کا جو اظہار کیا ہے اور چیف جسٹس صاحب سے ہم نے التماس کی ہے, اور انہوں نے جو ہے سارے ایجنسیز کو, جس میں انٹیریئر سیکٹری ہے, جس میں ڈیفنس سیکٹری ہے, جس میں انسپیکٹر جنرل پریزن وغیرہ ہیں, ان ساروں سے رپورٹیں مانگی ہیں. اور ہم نے اسی لیے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ خدا را ان سے ایشورنس لیجئے گا کہ ان کی جان کو جو ہے جو تحفظ پورا دیا جائے گا. کیونکہ آئین ہو, قانون ہو, زندگی ہر چیز پر سبقت لیتی ہے. اور زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے, زندگی وہ سہولیات دینے کا نام بھی ہے جس میں عزت اور وقار, عزت اور ناموس بھی جو ہے اس کا تحفظ بھی کیا جائے. جو شخص کو نماز پڑھنے نہیں ماحول دیا جا رہا, جس کی پاکیزگی اس کے کمرے کی جو ہے چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں نہیں میسر کی جا رہی, آپ اندازہ کیجیے ٹانگیں سیدھی نہیں کر سکتے ہیں. سیکورٹی پر کھڑے ہیں, وہ ان کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ ان کو سونے نہیں دینا ہے. اور اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جائے کہ وہ پریشان ہو جائے, تو یہ جو ہے انسانی حقوق کے بھی متصادم اور ماورا ہے. تو اس لیے, اور پھر اسی طرح کھانا جو ہے ان کو جس انداز سے کھانا میسر کیا جاتا ہے اس میں کوئی گارنٹی, کوئی ایشورنس نہیں ہے کہ وہ کھانے کی جو ہے وہ پیورٹی ہے وہ اس میں کوئی حلول کی جاتی ہے یا اس میں سلو پوائزننگ کا ایلیمنٹ نہ ہو. تو یہاں کہا گیا کہ جی آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. یہ الزام نہیں ہے, یہ حقائق ہے. کیونکہ خوف ہے تو عمران خان کا ہے, خوف ہے تو بلے کا ہے. اسی لیے آج تک اعلان الیکشن کا نہیں کیا جا رہا, اس کے باوجود کہ آئین کی منتہا بڑی کلیئر ہے, واضح ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا. آج تک الیکشن کمیشن نے نہیں کیا ہے. یہ واضح ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ, جن کو میں چیئر ٹیکر کہتا ہوں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف کام ڈے ٹو ڈے بزنس کرنا اور ایک سازگار ماحول فراہم کرنا صاف اور شفاف الیکشن کے لیے.
سوائے وہ اپنے اس کار منصبی کے جو آئین میں مختص کیا گیا ہے، سوائے اس کام کے وہ تمام اور عوامل اور کام کر رہے ہیں جس سے پری پول ریگنگ کی جا کر ایک پارٹی کو مسلط کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ اور اسی لیے کابینہ میں 5 وزیر جو سابقہ حکومت کے یا وہ جو سپریمو بیٹھے ہیں لندن میں، ان کے بھی پرنسپل سیکرٹری فواد احمد فواد ہو گئے، یا احد چیمہ صاحب ہو گئے، یا عسکری صاحب ہو گئے، ڈاکٹر صاحب، یہ 5 جو مین ان کے خاص بندے تھے وہی آج کابینہ میں موجود ہیں۔ اور آج ساری جگہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ایسے نافذ کیا جائے پاکستان کے اوپر جیسے کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، اور وہ جو ہے سب کو پاکستان کی عوام کو حکم دیا جائے کہ وہ سربسجود ہو جائیں۔ او بھائی، اس طرح سے مسلط آپ نے کرنا ہے تو پھر سیدھی طرح کر دو، پھر آئین کا کیا ڈھونگ ہے؟ اور پھر کیوں کر جو ہے پی ٹی آئی کو توڑ مروڑ کر جو ہے اس میں سے کئی حصے بکرے کر کے کبھی ترین پارٹی بن جاتی ہے، اور کبھی جو ہے علیم خان بن جاتا ہے، اور کبھی جو ہے خٹک بن جاتا ہے، کبھی کوئی اور بن جاتے ہیں، پھر سیدھی مسلط کر دو۔ اسی طرح اسحاق ڈار 4 سال کی مفروری کے بعد آ کر آپ نے خزانے پر بٹھا دیا نا، سپریمو نے خزانے پر بٹھا دیا، لوٹ اینڈ پلنڈر کر کے وہ واپس چلا گیا، پاکستان کو اس غربت کی دہلیز میں پھینک کر چلا گیا کہ عوام کے لیے سانس لینا اور زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ اور جو مہنگائی علامان اس نے پیٹرول کی ہے، ڈیزل کی ہے، گیسز کی ہے، بجلی کے بلوں کی ہے، وہ عوام کے لیے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں گزارا۔ مگر ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیئر ٹیکر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ 14 دن کا وہ ماشاءاللہ امریکہ کا دورہ کر سارے ٹبر کے ساتھ جا کے امریکہ، اور اس کے بعد لندن، اور اس کے بعد پیرس، اور پھر پیرس سے لندن، اور پھر جو ہے سعودی عرب۔ یہ عیاشی ہے؟ پاکستان کے عوام کے پیسوں پر اس سے زیادہ عیاشی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک وہ ملک جس نے 3 نسلیں ہماری مقروض ہیں آج پاکستان کی، یہ کیفیت ہے۔ ہم جس بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو ہم نے آئی ایم ایف سے اور دنیا سے بھیک مانگ کر ہم نے پاکستان کو گروی رکھا ہے، 3 نسلیں گروی۔ آج کا بچہ پیدا ہوتے ساری 2.5 لاکھ روپیہ مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے ملک میں ان کے اللہ تو ذرا دیکھیے گا، اب بھی موصوف جا رہے ہیں، ایک اور دورے پر جا رہے ہیں یہ پرائم۔ او بھائی، تمہارا کام دورے کرنا نہیں ہے، تمہارا کام تو صرف صاف اور شفاف الیکشنز کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا ہے، اور اسی کے لیے تمہیں ڈے ٹو ڈے بزنس کرنا ہے۔ لگتا ایسا نہیں ہے کچھ بھی کہ یہ صرف الیکشن کروانے عبوری سیٹ اپ ہے۔ یہ چیئر ٹیکرز ہیں، کرسی کا قبضہ انہوں نے جو ہے کیا ہوا ہے، اور یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا۔ تو آج جو عمران خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے تھے، اس میں ایک تو یہ تھا کہ حکم کو، جو سزا کا حکم ہے، سزا کو معطل کیا گیا۔ جو میں نے یہاں آرگیو کیا تھا تو سزا یعنی سینٹینس واز سسپینڈڈ۔ آج میں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو معطل کریں، کیونکہ اس فیصلے کی بنا پر وہ اس کی تشریح یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ سزا معطل ہوئی ہے لیکن کنوکشن تو معطل نہیں ہوئی ہے، فیصلہ تو معطل نہیں ہوا ہے۔ تو آج میں نے یہ درخواست دی کہ فیصلے کو معطل کریں، کیونکہ اس فیصلے کی کنوکشن کی آڑ میں خان صاحب کو 5 سال کے لیے الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب چونکہ سزا یافتہ ہے آپ، لہذا آپ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے۔ تو میں نے کہا جی یہ دیکھیں، اور پھر کہتے ہیں یہ بلے کا نشان بھی ہمیں دے دیں، وہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس درخواستیں چل رہی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کھیل تماشا اس ملک کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جمہور کا حق ہے، عوام کا حق ہے، 25 کروڑ لوگوں کا حق ہے کہ وہ کس کو پذیرائی دیتے ہیں، کس کو ووٹ دیتے ہیں، کس کے پارلیمنٹ بناتے ہیں، کس کی اسمبلیاں بناتے ہیں، کس کو حق حکمرانی دیتے ہیں۔ یہی آئین میں ریاست ہے۔ ریاست عوام ہے پاکستان کی۔ ریاست کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، اور جبر اور تسلط کے ساتھ خوف پھیلا کر آپ حکمرانی جبری کر رہے ہیں۔ اور کیئر ٹیکرز کو جو 90 دن کا تھا وہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے، تو وہ پتہ نہیں لامتناہی ہے، یہ ضیاء الحق کے وہ 90 دن ہیں جو 11 سال تک چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے پاکستان کی عوام
बर्दाश्त नहीं करेगी। कोसा साहब ये बताइएगा, आपने जिस तरह कहा कि खान साहब जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो रहे, उनका वजन कम हो गया, सर उनके पास तो दो ऑप्शन है, या वो अपनी बयानिया पर डट कर खड़े रहेंगे या डील करेंगे तो बाहर आएंगे। सर अगर वो अपनी बयानिया पर डट कर खड़े तो क्या आप कौम की अदालत में जाएंगे? पूरा मुल्क निकाल रहे हैं आप लोग, 9 मई के बाद कौम के अंदर भी खौफ आ गया है, वो भी सड़कों पर नहीं आ रहा। देखें, आप फिक्र ना करें, ये बिल्कुल खान डटा हुआ है। खान कहता है मुझे सारे पाकिस्तान की जेलों में भी फिरा लो, मैं दबने वाला या डील करने वाला नहीं हूँ। सो डील को तो आप रूल आउट कर दें। खान ने ना डील किया है ना करना है, उसका मरना जीना उसने कहा है मेरा पाकिस्तान में है। मैं अवाम को आज़ादी दिला कर ही छोड़ूंगा और इनको आईन और कानून और इंसानी हकूक और इनके बुनियादी हकूक दिला के छोड़ूंगा। तो इसलिए जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान की अवाम को निकालना, आपको पता ही है कि पाकिस्तान की अवाम का एक ही बेहतरीन हल होता है और वो इलेक्शन होता है। इलेक्शन में एक बात ध्यान में रखिएगा, या भुट्टो ने 70 में इन इलेक्टेबल्स को ख़त्म कर दिया था। ये जो बड़े बड़े कलगी वाले थे, जागीरदार थे, नवाब थे, सरमायादार थे, कारखानादार थे, उन सारों को जीरो कर दिया था। खंबे को भी उसने टिकट दी थी तो वो भी बन गया था। या आज कैफियत, आज ये आलम है कि अगर नवाज शरीफ खुद भी आता है और सारी मुस्लिम लीग नून लड़ती है तो एक सीट जो है लाहौर से नहीं ले सकते। इनकी जमानतें जब्त होंगी, जो इलेक्टेबल सो कॉल्ड तरीन ग्रुप है या खटक ग्रुप है। तो ये इनको नबिश्ता दीवार है, नजर आ रहा है कि इनका है। सो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। पावर पॉलिटिक्स को इमरान ने खत्म कर दिया, जिस तरह भुट्टो ने पावर पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया। अब पीपल्स पॉलिटिक्स चलेगी और पीपल्स पॉलिटिक्स हमेशा अपने आप को मुसल्लम करवाती है। जब इलेक्शन होता है वहाँ वो अपना मजहर दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है जो आवाम के पास है, और आवाम इंशाअल्लाह अपनी ताकत का इजहार पूरे भरपूर अंदाज से अपने इलेक्शन में कराएगी। कब तक ये भागेंगे इलेक्शन, कब तक ये फरार लेंगे? कल जो मरियम ने बहुत बड़ा जलसा किया है, वो कह रही हैं, उससे क्या कमेंट करेंगे? जो मरियम ने बड़ा जलसा किया है, आपके सारे मीडिया ने देखा कि एक गली में वो बंदे पूरे भी नहीं कर सकी है, शायद 500 बंदा भी नहीं था। और दूसरी बात है, वहाँ चोर चोर के नारे लगे। अब माशाल्लाह आपके जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने किया तो उनकी गाड़ियों को लोगों ने ठुड्डे मारे और साथ चोर चोर के नारे मारे। सो ये अगर समझते हैं इस तरीके से वो सुप्रीमो भी आ जाएगा और पाकिस्तान सारा उमड़ पड़ेगा, तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान तो नहीं उमड़ेगा। अलबत्ता ये जो जेल है, अडियाला जेल, इसके कैदी चोर चोर के नारे जरूर मारेंगे। सर कल कोरमा था, बिरयानी थी, माशाल्लाह बोर्ड वाले चावल थे वर्कर्स के लिए। अभी होंडा अभी होंडा 125 का भी है कि अगर आप 100 बंदा लेकर आएंगे तो होंडा 125 मिलेगा, अगर 200 लाएंगे तो 2 होंडा 125 मिलेंगे। बिरयानी भी मिलेगी और वो लोग इनसे मोटरसाइकिल भी लेंगे, लोग इनसे खाने भी खाएंगे, लोग इनसे पैसे भी लेंगे और लोग इनको वोट भी नहीं देंगे। ये आप लिख लें। पैसा भी तो लोगों के आपको, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, पीपल्स पार्टी टिकट दे एक तरफ और एक तरफ पीटीआई आपको टिकट दे, किसके टिकट पे लड़ेंगे? पहले तो मैं किसी टिकट मैं लड़ता ही नहीं हूँ भाई, इलेक्शन मैंने नहीं लड़ना, इसलिए मेरी बात आप छोड़ दें। मैं सेनेट में जरूर रहा हूँ, 10 साल में पार्लियामेंट में रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जनरल इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा। बाहर के सारे इलेक्शंस मैंने लड़े और सारे जीते और सारे ओहदे मैंने रखे हैं, लेकिन मैं जनरल इलेक्शन का मेरे पास वक्त नहीं है। सच बात ये, मैं नहीं समझता कि मैं इंसाफ कर पाऊंगा, क्योंकि ये हमा जहदी ये वक्त ये होता है, एक काम होता है कि आप हर वक्त जो है हल्के में रहें, हर वक्त उनके गम और उसमें खुशी में शरीक हों, उनकी अदालत, उनकी कचहरियाँ, उनके जो है वो मेरे पास वो आपको जिम्मेदारी देते हैं, अमानत के तौर पर ही आप पर एतमाद करते हैं, या जिस तरह आप चल रहे हैं तो आप उसको कबूल करेंगे या नहीं? जिस तरह मैं चल रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए इसके साथ चल रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के आइन को चाहता हूँ कि इसको मुसल्लम किया जाए। मैं रूल ऑफ लॉ और जमहूर यानी अवाम के हकूक की पासदारी के लिए मैं इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी में पाकिस्तान की तरक्की और तरवीज है, और इसी में रियासत हमारी फले फूलेगी। मौलाना साहब ने कहा है कि अभी हालात साजगार नहीं है,
हैं وہ अगर पर्सनली भी कंपेन नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं हालात साजगार नहीं है इलेक्शंस के लिए। मौलाना साहब को मैं एक बड़ा मुफ्त भी मशवरा दूंगा और मुखलिस मशवरा भी दूंगा। खुदारा ये फ़लस्तीनियों के साथ जहाद में शामिल हो जाए, ये खुदारा इसराइल के खिलाफ जो है ये वहाँ नबुर्दाज़मा हो जाए, खुदारा ये हमास के साथ जो है अपना यकजहती दिखाएं, ये मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करके पाकिस्तान इस्लाम की जो है बोलबाला के लिए अपनी जानों के नजराने दें और अपनी कुर्बानियाँ दें। ये एक यकजहती पैदा करें सारी मुस्लिम उम्मा में कि इसराइल जो गासिब है वहाँ, उसको जो है उसको फेस करे। अब जो हमारे फ़लस्तीनियों पर जो जबर ढाया जा रहा है और उनको कहा गया कि आप इनखला खाली कर दो, ये अगला हफ्ता या 10 दिन या 2-4 दिन जो है बड़े सख्त आने वाले हैं फ़लस्तीनियों पर, और खुसूसन जो है उन पर हमारे उन भाइयों पर उनको कहा है कि